ریسنٹ جنگ نے جو مرال پاکستان کا دنیا میں بلند کیا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک گلوبل چینج آ گیا اور تمام لوگ اب اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ سارا کچھ فوج پاکستان کی وجہ سے ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے کاہے پلٹ دی، نقشہ ہی بدل دیا، اور آسمان ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ہمارے پاکستانی جاں بحازوں کا کہ اشاروں پہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور اب کے فضل سے ایسا ہوا اور فتح ہمارے نصیب میں ہوئی۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا ایک برائٹ فیوچر ہے۔ کوشش یہ کیجئے کہ اپنی روایتی علم کے ساتھ ساتھ، جس طرح ہم بھی کوشش کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ اسکلڈ چیزیں ڈالیں اور ان کو اسکل لینے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ کام چھوٹا ہے کام بڑا ہے، ہر کام کا سٹارٹ چھوٹے سے ہی ہوتا ہے اور الحمدللہ پھر آگے جا کے بنتا ہے۔ ہم نے بھی ایک کتاب سے سٹارٹ کیا تھا اور آج کے اللہ کے فضل سے 1000 ٹائٹل ہم پرنٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چینی ٹائم ٹی وی۔ ناظرین، زندہ دل قومیں اپنے تہوار بڑی خوش اسلوبی سے اور بڑی تمکنت کے ساتھ مناتی ہیں۔ پاکستان کو جو اس بار خوشی ملی، یقیناً یہ آزادی سے بھی بڑی خوشی ہے، اور یہ دونوں خوشیاں آپس میں مل کے جو سیلیبریٹ کر رہی ہے قوم، اس کا احوال آپ کے سامنے ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اس سیلیبریشن کے لیے عظیم گروپ آف پبلیکیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب سلیم احمد۔ آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور ان کے سینٹیمنٹس جانتے ہیں۔ السلام علیکم سلیم صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ سلیم صاحب، پورا پاکستان بچہ جو ہے وہ اپنے 78ویں یوم آزادی کو سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ پاکستان نے جنگیں لڑیں، 65 کی جنگ لڑی، پھر 73 کی جنگ لڑی، اب سیاچن کی جنگ لڑی اور اس میں ایک کامیابی حاصل ہوئی، لیکن اس 2 گھنٹے کی جنگ نے پاکستان کے مورال کو پوری دنیا میں پیک تک پہنچا دیا۔ جو کھوئی ہوئی تمکنت تھی لگتا ہے کہ واپس آ گئی۔ آپ اس سارے احوال کو کس طرح سیلیبریٹ کریں گے اور اپنی پاک افواج کی خدمات کو کن الفاظ میں سرائیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام اپنے پاکستانیوں کو یوم آزادی مبارک کہتا ہوں، اور یقیناً یہ ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائی ہے، اور ایک آزاد ملک ہمیں عطا کیا جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری پاکستان افواج نے ایک بڑا بہترین رول پلے کیا ہے، بڑی بہادری سے، بڑی جاں فشانی سے۔ ہمیشہ سے وہ اپنی قوم کی خدمت کرتے رہے، سرحدوں پہ نوجوانوں کی جان نثار ہوتی رہی، شہید ہوتے رہے، اور اللہ کے فضل سے اب اس ریسنٹ جنگ نے جو مرال پاکستان کا دنیا میں بلند کیا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک گلوبل چینج آ گیا اور تمام لوگ اب اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ سارا کچھ فوج پاکستان کی وجہ سے ہے، اور ہماری بہترین قوم جو بالکل بڑی ہمت کے ساتھ اور ان کے پرجوش ہو کے اپنی پاکستان فوج کے ساتھ رہی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں آزادی ایک ایسی نعمت دی ہے جس کے لیے ایک ہمارے بڑے عظیم قائد حضرت قائد اعظم صاحب اور شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کی ایک بڑی ہی بہترین خدمات کے بعد ہمیں یہ نعمت نصیب ہوئی ہے، اور آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں جس میں ہم اپنے مذہبی فرائض، اپنے ملک کے حوالے سے جتنی بھی عقیدت رکھتے ہیں اور جتنی بھی ان کی سیلیبریشنز ہیں ہم بڑے جوش و خروش سے منا سکتے ہیں۔ سلیم صاحب، جو قومیں ہیں اپنے تہوار بڑے خوش اسلوبی سے مناتی ہیں، ہمارے نوجوان سلنسر نکال کے اور اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس دفعہ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے کہ کس طرح سیلیبریٹ کرنی چاہیے انہیں اپنی یوم آزادی؟ جی، یقیناً یہ سیلنسر نکال کے اور اس طرح کی چیزیں تو خیر ہمارا شعور نہیں ہے، شعار نہیں ہے یقیناً، لیکن یہ ہے کہ ہمیں بالکل شانہ بشانہ ہو کے پاکستان فوج کے لیے بڑا ہی پرعزم انداز میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پرجوش انداز دکھانا چاہیے۔ ہاں، اس سے بڑے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہیں، آپ پرچم بلند کریں، آپ اپنی ریلیاں نکالیں، آپ ایک ملی نغموں کے پروگرام کریں، آپ اس طرح کے کوئی پروگرام کریں جس میں ہمارے ملک کی سربلندی ہو، جس میں ہمارے فوج پاکستان کی سربلندی ہو، ہمارے قائدین کی سربلندی ہو۔ اس طرح کا رویہ انشاءاللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے تو ہمارا مورال بھی بلند رہے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کی جو صنعتی کنڈیشن ہے وہ بڑی مخصوص تھی اور پاکستان کو کولیپس کرنے کی اکانومی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اب پاکستان میں تمام ممالک جو ہیں وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہماری پاکستان ایئر فورس سے ٹریننگ لینا چاہتے ہیں اور ہمارے سے جہاز خریدنا چاہتے ہیں۔ اس تبدل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور فقیر جو ایک جنگل میں تنکے چن رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، وہ وقت دور نہیں جب اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوا کریں گے۔ یہ کتنا مصداق آتا ہے؟ دیکھیں، اس میں کچھ مسائل ہیں پاکستان کے حوالے سے۔
یقیناً اکانومی جو سی ہمارے ابھی بھی اس ساری اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک چینج یہ ضرور آیا ہے کہ ہمارے پاس لوگوں نے ہماری افواج سے ہمارے چارٹرڈس خریدنے شروع کیے، ہمارے سے ٹریننگ لینا شروع کی، اور ان کی خواہش یہی ہے کہ ایئر فورس جو سی ہماری ہے یا ہماری افواج ہے وہ ہم ان کو جا کے ٹرین کریں اور ہمارے سے اکوپمنٹس خریدیں جن جہازوں سے جن سے ہمارے جان نثار جو سے ہمارے جان فشاں اور ہمت والے ہمارے نوجوانوں نے جا کے کایا پلٹ دی، اور سیکنڈز میں جو آسمان میں ایک ماحول جو پاکستان کے حوالے سے ایسا بلند ہو گیا جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، پوری دنیا آنکھیں کھول کے بیٹھ گئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ وہ اتنی ایک طاقتور ایک دشمن تھا جو اپنی طرف سے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، اس کے پاس بہترین طیارے بہترین ٹیکنالوجی تھی، لیکن رب نے ہمارے پہ اتنا فضل کیا کہ ہمارے نوجوانوں نے کایا پلٹ دی، نقشہ ہی بدل دیا، اور آسمان ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ہمارے پاکستانی جاں بحاظوں کا کہ اشاروں پہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور رب کے فضل سے ایسا ہوا اور فتح ہمارے نصیب میں ہوئی۔ تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسی افواج رکھتے ہیں جو پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہے۔ واہ، ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا، آپ بھی انڈیا سے پاکستان منتقل ہوئے، آباء و اجداد کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ذرا ہمارے ناظرین سے کوئی شیئر فرمائیں۔ ہاں یقیناً جی، وہ اس وقت ایک بڑی قربانیوں کے دن تھے جب وہاں سے لوگ مائیگریٹ ہو کے پاکستان کی طرف آئے ہیں، اور ایک آزاد ملک کی تلاش میں، ایک آزاد ملک کی خوشی میں سب نے، کسی نے بھی اپنے پیسوں کو نہیں دیکھا، اپنی جان کو نہیں دیکھا۔ جب وہاں سے لوگ ادھر مائیگریٹ ہوئے، یقیناً قافلوں پہ حملے بھی ہوئے جس میں بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے، مال و زر لوٹا گیا، اور بہت سارے ایسے مسائل تھے جس کے حوالے سے ہمارے لوگوں کو سفر کرنا پڑا۔ تو یقیناً ان میں ہماری فیملیز بھی ایسی تھیں جو وہاں سے یہاں پر آئیں، ان میں مسائل ہوئے، کچھ لوگ شہید بھی ہوئے، کچھ لوٹ مار بھی ہوئی، لیکن عزم بلند تھا، آزاد ملک تھا، اس کا جنون تھا کہ وہاں جانا ہے، ان ہندوؤں کی سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ تو الگ وجہ سے آج ہم آزاد ملک میں دیکھیں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کی بدولت ہے کہ ہم آزاد ملک میں کھڑے ہو کے اتنے فریلی، اتنی فرینکلی اتنی فضا میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، اور اپنے میں بھی جیسے اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوں، اپنے الفاظ جو ایک آزاد فضا کا ہی یہ جیت نتیجہ ہے ہمارے پاس۔ اچھا، آپ کا خاندان کہاں سے کیسے منتقل ہوا؟ سٹارٹ میں کیا بزنس لیا؟ عظیم گروپ آف پبلیکیشن کا بڑا نام ہے، پاکستان کی ٹاپ کلاس کمپنیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، کیا آپ کا خاندان شروع سے ہی پرنٹنگ انڈسٹری سے منسلک تھا؟ جی نہیں، ہمارا خاندان پرنٹنگ سے نہیں تھا منسلک۔ ہمارے جو چیئرمین ہمارے بڑے بھائی حاجی منیر احمد صاحب نے یہ کام شروع کیا، اور انہوں نے اپنی بڑی محنت کے ساتھ لوگوں سے رابطے کیے، لوگوں سے بہترین کتابیں ہم نے پرنٹ کی، کوشش یہ کی کہ بہترین مٹیریل اپنے اسٹوڈنٹس کو مہیا کیا جائے، اور ان کی وجہ سے آج ہم اللہ کے فضل سے ایک بہترین مقام رکھتے ہیں، ہماری کمپنی پہچان ہے، اللہ نے ہمیں بہترین اس میں اپنی انڈسٹری میں بہترین مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ کی جو کتب ہیں کن کن ممالک میں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اور کن کن اداروں میں یہاں پڑھائی جاتی ہیں جس پہ آپ فخر کر سکتے ہو، کہ فیل کرتے ہو کہ دیٹ از سم تھنگ اسپیشل؟ دیکھیں جی، ہمارا ادارے کا جو سٹارٹ تھا وہ جو کامرس کی کتابوں سے رہا ہے، اور ہماری پہچان جو ہے کامرس کی کتابیں ہی بنی، اور اس میں ہمارے بڑے بہترین رائٹر جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے، اور اتفاق سے آج بھی میرے ساتھ میرے دوست یہاں تشریف فرما ہیں، یہ سارے کامرس کے ہی لوگ ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم فیڈرل بورڈ میں جو بھی پاکستانی ادارے، جو پاکستانی انسٹیٹیوشنز باہر پڑھا رہے ہیں، جو یو اے ای یا پاکستان بورڈ فیڈرل بورڈ کے ساتھ جو بھی ادارے قائم ہیں اور اس میں ایسوسیٹ ہیں، وہ الحمدللہ ہماری کامرس کی کتابیں ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھا رہے ہیں، جس میں ہم سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، دبئی ہے، شارجہ، مسقط، یہ سب الحمدللہ جو پاکستانی ادارے فیڈرل بورڈ کے ساتھ منسلک ہیں، وہ ہماری فیڈرل بورڈ کے حوالے سے کامرس کی ساری کتابیں وہی ریکمینڈ ہوتی ہیں، وہی پڑھائی جاتی ہیں۔ بطور صنعت کار، بطور بزنس مین، آپ اپنی قوم کو 14 اگست کے حوالے سے آزادی کے اس موقع پر بالخصوص نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ جی، نوجوان نسل کی ظاہر ہے ہمارا سرمایہ ہے، اور میری ان سے پیغام یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا ایک برائٹ فیوچر ہے۔ کوشش یہ کیجئے کہ اپنی روایتی علم کے ساتھ ساتھ، جس طرح ہم بھی کوشش کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ اسکلڈ چیزیں ڈالیں اور ان کو اسکل لینے کی کوشش کریں، کام چھوٹا بڑے کی توجہ پہ غور نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ کام چھوٹا ہے کام بڑا ہے، ہر کام کا سٹارٹ چھوٹے سے ہی ہوتا ہے اور الحمدللہ پھر آگے جا کے بنتا ہے۔ ہم نے بھی ایک کتاب سے سٹارٹ کیا تھا، اور آج کے اللہ کے فضل سے 1000 ٹائٹل ہم پرنٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنے اسکلز میں ضرور اضافہ کریں، کوشش یہ کریں کہ اپنی روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ
کوئی اسکلز لینا ضرور شروع کریں جس میں ہمیں آگے بڑھنے میں آسانی ہو. آپ کا خیال ہے کہ عام تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کو بھی فروغ دینا چاہیے؟ جی بڑا ضروری ہے، اور بلکہ پنجاب ٹیکنیکل بورڈ نے بڑے اچھے کورسز بنائے ہوئے ہیں. اس میں ہمارا ادارہ بھی بڑا اچھا سا، بہت آئٹمز ایسی ہیں جو اس میں ہم پرنٹ کرتے ہیں، بکس ایسی ہیں. اور نہ صرف پنجاب کے حوالے سے بلکہ سندھ کے حوالے سے بھی ہم تمام پاکستان میں ایک ہی سلیبس ہے، اور ہماری کتابیں سندھ، سرحد اور بلوچستان میں اور پنجاب میں الحمدللہ پڑھائی جاتی ہیں. اور ٹیکنیکل ایجوکیشن لینا ضروری ہے. آپ کو اپنے جگہ پہ اسکل آپ ضرور گین کریں تاکہ آپ کو آگے دنیا میں سروائیو کرنا آسان ہو جائے. بہت شکریہ جناب. جی ناظرین، آپ نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عظیم گروپ آف پبلیکیشن کی گفتگو سنی. انہوں نے کتنا کلیئر اور خوبصورت پیغام دیا. یقیناً آپ اپنے اس تہوار کو خوبصورتی سے اور بڑے انہماک کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.